بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 4th. ہوپ یو ول بی فائن. اٹس 30th March ٹوڈے. آئی ایم قرۃ العین فرام ماڈرن لینگویج اسکول. کاروان اردو کی چیپٹر 2 کے ہم نے کوشچن آنسر کیے تھے اس دن. آج کوشچن نمبر 3 دیکھیں آپ لوگ. ان الفاظ کے ہجے یاد کریں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں. ان کے کچھ ورڈز گیون ہیں، ان کے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں. معمول، راز، خلیفہ، ذمہ داری، حیرت. میں آپ کو بتا دیتی ہوں جملے. اگر آپ لوگ یہ لکھنا چاہتے ہیں یہ لکھ لیں. اگر آپ کو خود بھی کوئی اچھا جملہ آتا ہے تو وہ بے شک لکھ لیں. اٹس اپ ٹو یو جو آپ لکھنا چاہیں اپنی نوٹ بکس پہ. مارجن لائن لازمی لگا لیجیے گا، ڈیٹ اور ڈے بھی مینشن کر لیں. اینڈ اسٹارٹ رائٹنگ. پہلا لفظ لکھیں معمول، لائن بیچ میں لگا لیں. ایک سائڈ پہ لکھیں الفاظ، ایک سائڈ پہ لکھیں جملے، پھر لکھنا شروع کیجیے. پہلا لفظ ہے معمول. میں اپنے معمول کے کام ختم کر کے روزانہ چھت پر چہل قدمی کرتی ہوں. دوسرا لفظ راز. عائشہ نے اسما کے کان میں راز کی بات بتائی. خلیفہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. نیکسٹ لیٹر ہے ذمہ داری. ہم سب کو اپنا ہر کام وقت پر اور ذمہ داری سے کرنا چاہیے. پانچواں لفظ ہے حیرت. بچے نے پہلی دفعہ ٹی وی پر کارٹون دیکھے تو وہ حیرت کا شکار ہو گیا. اگر آپ کو خود کوئی اچھا جملہ آتا ہے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ میرے ہی جملے لکھیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پر آئیے. یہاں پر کچھ القاب دیے ہوئے ہیں. لقب کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کی خوبی یا کسی عادت کی وجہ سے جس نام سے اسے پکارا جاتا ہے، کوئی خاص ایک اگر اسے دے دیا جائے تو اس کو لقب کہتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان کو صدیق. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل لے لیں، کیونکہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے تھے. ان کے پاس جو امانت رکھوائی جائے اس کی رکھوالی کرتے تھے، مطلب امانت کو وقت پر لوٹاتے تھے، کبھی خیانت نہیں کی. تو اس لیے ان کو کون سا لقب دیا گیا تھا؟ صادق اور امین کا. یہ لقب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر کچھ انبیاء علیہ السلام کے نیمز ہیں، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نیمز ہیں. ان کے آگے ان کا لقب لکھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ. آگے صحابہ کرام کے نیم ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی. حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 5. مندرجہ ذیل جملوں کو ہے اور ہیں کی مدد سے مکمل کیجیے. ایک جو ہے ورڈ اس کے ساتھ ہے آ جائے گا، زیادہ اگر ہیں مینشن کیے گئے لوگ یا چیزیں ان کے ساتھ ہیں آ جائے گا. بچے اپنی امی کے ساتھ بازار گئے ہیں. طلحہ کی والدہ ایک نیک خاتون ہیں. کرن چوتھی جماعت میں پڑھتی ہے. نابینا بھکاری بھیک مانگ رہا ہے اور لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں. استانی صاحبہ بہت محنت سے پڑھاتی ہیں. نیکسٹ پیج صفحہ نمبر 8. جملوں کو تھی اور تھیں کی مدد سے پر کیجیے. نمبر 1. بچیاں کھیل رہی تھیں. رخسانہ اپنا کام دل لگا کر کرتی تھی. گرمی کی چھٹیاں ہونے والی تھیں اس لیے میری چھوٹی بہن بہت خوش تھی. کل اسکول کی چھٹی تھی مگر محنتی طالبات گھر پر پڑھ رہی تھیں. کل گیس کی فراہمی بند تھی اس لیے گاڑیاں معمول سے کم تھیں. نیکسٹ پیج پر آئیے. اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، پھر ایکسرسائز بعد میں کر لیں گے، کل کر لیں گے انشاءاللہ. اوپر ڈیٹ ڈال دیجیے 30 مارچ، 30 مارچ سوموار پیر کچھ بھی لکھ لیں. قائد ملت. جن لوگوں نے ہمارا پیارا وطن بنانے میں نہ صرف قائد اعظم کا ساتھ دیا بلکہ پاکستان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، ان عظیم لوگوں میں ایک اہم نام لیاقت علی خان کا بھی ہے. لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. پاکستان کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں.
اور انہیں قائد ملت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ قائد ملت کا مطلب ہے قوم کا رہنما۔ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 میں بھارتی پنجاب کے ایک ضلع کرنال میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ آپ کو اپنے مذہب سے بچپن ہی سے بہت لگاؤ تھا۔ بچپن سے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ کو ورزش اور کرکٹ سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ فارغ اوقات میں کرکٹ کھیلنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ میٹرک کے بعد آپ نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں داخلہ لیا۔ ایف اے اور بی اے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ 1921 میں وہاں سے قانون کی سند حاصل کی اور وطن واپس آ گئے۔ نیکسٹ پیج پر آئیے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی دوست تھے۔ قائد اعظم کو بھی آپ پر بہت بھروسہ تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا، گاندھی جی کے پاس بہت سے لوگ ہیں جن پر وہ تکیہ کر سکتا ہے، یعنی جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے پاس صرف ایک آدمی ہے اور وہ لیاقت علی خان ہے۔ آپ نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا ہر قدم بھرپور ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے انہیں ملک کا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ آپ نے ملک کی بہتری اور فلاح کے لیے بہت سے کام کیے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی ملک اور قوم کی خدمت نہایت ثابت قدمی سے کی۔ انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ کہا کرتے تھے، آرام و آسائش کی جتنی عادت پڑ ڈالو پڑ جاتی ہے، مناسب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو محدود کر لیا جائے۔ 16 اکتوبر 1951 کو آپ راولپنڈی کے ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک ظالم شخص نے گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ وفات کے وقت انہوں نے کلمہ پڑھ کر یہ دعا کی، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ کراچی میں آپ کی آخری آرام گاہ مزار قائد کے پہلو میں ہے۔ قوم آج بھی قائد ملت کو نہایت عقیدت اور احترام سے یاد کرتی ہے۔ کچھ ورڈز جو ہیں ڈیفیکلٹ، ان کو انڈر لائن کر لیں آپ لوگ۔ سرنگوں، لیاقت علی خان، قائد ملت، رہنما، کرنال، مشغلہ، محمڈن اینگلو اورینٹل، انگلستان۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ بھروسہ، منتخب، خوش اسلوبی، ثابت قدمی، خطاب، آرام گاہ اور عقیدت۔ ٹھیک ہے، اس کی ایکسرسائز ہم لوگ انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔